اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 10 تاریخ، آج ہی کا دن ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کی تاریخ بھی ہے، اس لیے آج جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب مختصر طور پہ بیان کر دیے جائیں۔ جس سال جناب خدیجہ سلام علیہ کی وفات اور رحلت ہوئی، اسی سال حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی، اور اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، اور مورخین کے مطابق ان شخصیات کے بعد مکے میں گزارے گئے 3 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سخت ترین دن تھے۔ حضرت خدیجہ سلام علیہا ایک کامل باشخصیت، آبرومند اور قریش کی خواتین میں سے شریف ترین، امیر ترین اور خوبصورت ترین خاتون تھی۔ اس دور جاہلیت میں جہاں انسان اخلاقی پستیوں کو چھو رہا تھا، حضرت خدیجہ سلام علیہا کا طاہرہ اور سیدہ قریش کا لقب پانا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں صدیقہ کا لقب عطا ہونا ام المومنین کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف سفر اور واپسی پر میسرہ غلام کا پیغمبر اکرم کی عظمت، برکت، اخلاق اور پسندیدہ اخلاق صفات کا تذکرہ اور راستے میں ہوئے واقعات کے بیان نے حضرت خدیجہ کے دل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دی، اور اس طرح خداوند متعال کے لطف و کرم سے آپ نے ام المومنین کا لقب بھی پا لیا اور کائنات کی افضل ترین خواتین میں آپ کا شمار ہوا۔ خود ام المومنین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، میں آپ سے آپ کی رشتہ داری، آپ کی اپنی قوم میں شرافت اور بزرگواری، امانت داری، اچھا اخلاق اور صداقت کی وجہ سے محبت کرتی ہوں۔ حضرت خدیجہ سلام علیہا کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ یا عبادت کے لیے باہر جاتے تو ان کے واپس آنے تک آپ چین سے نہ بیٹھتی، اور ابن حجر عسقلانی کی روایت کے مطابق اگر پیغمبر کے واپس آنے میں زیادہ دیر ہو جاتی تو باہر پہاڑوں میں ان کو ڈھونڈنے نکل پڑتی، یا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے پیغمبر اکرم کے بارے میں خبر لانے کو کہتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں ان کے احترام کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، اور اپنی جوانی کے بہترین ایام حضرت خدیجہ سلام علیہا کے لیے مختص کر دیے۔ آپ کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ پیغمبر اکرم کسی نہ کسی بہانے سے آپ کو یاد کرتے، حتیٰ بعض امہات المومنین کو یہ ناگوار بھی گزرتا۔ ایک دن حضرت پیغمبر نے حضرت خدیجہ کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اس عورت خدیجہ سے بہتر آپ کو خدا نے عطا کیا ہے، تو پیغمبر اکرم بہت زیادہ غضبناک ہوئے اور فرمایا، نہیں، خداوند متعال کی طرف سے ان سے بہتر بدل عطا نہیں ہوا، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، اور تمہارے ایمان لانے سے پہلے ایمان لائیں، اور مجھے اولاد دی جو تم نہیں دے سکتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کے مقام و مرتبہ کے لیے بخاری کی یہ روایت ہی کافی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پیغمبر کی بیویوں میں سب سے زیادہ مجھے غیرت حضرت خدیجہ پر آتی تھی، اگرچہ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن پیغمبر اکرم ان کا بہت زیادہ ذکر کرتے۔ کبھی کبھی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے، تو پیغمبر فرماتے، خدیجہ خدیجہ تھی، یعنی ان جیسا کوئی نہیں، اور میری اولاد انہی سے ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حضرت خدیجہ کو یاد رکھا، کبھی ان کا ذکر کر کے، کبھی ان کی سہیلیوں سے محبت اور نرمی سے پیش آ کر، اور کبھی ان کے گھر گوشت بھیج کر حضرت خدیجہ کی منزلت بیان کرتے رہے۔ آپ نہ صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھیں، بلکہ خدا اور ان کے رسول پر پختہ ایمان اور ان کی اطاعت کو واجب سمجھتی تھیں۔ ابن کثیر سے نقل سہیلی کا یہ تاریخی جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ کہا، آپ نے کبھی بھی نہ پیغمبر کی مخالفت کی، نہ کوئی تکلیف دی، اور نہ ہی کبھی اپنی آواز کو ان کے سامنے اونچا کیا۔ اللہ اکبر۔ فریقین کے محدثین اور مورخین کے مطابق حضرت خدیجہ کائنات کی 4 افضل خواتین میں سے ایک ہے۔ علی ابن ہاشم کی روایت کے مطابق اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ کائنات کی افضل خواتین 4 ہیں: آسیہ، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد۔ اور ابن عباس سے بھی مختلف سلسلے اسناد کے ساتھ یہ نقل ہوا ہے
کہ ثعلبی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 کے ذیل میں ترمذی سے صحیح السند روایت کو ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کائنات کی 4 افضل خواتین ہیں: مریم، آسیہ، خدیجہ اور فاطمہ۔ ترمذی نے اسے صحیح السند قرار دیا ہے۔ صحیح ترمذی اور عمدہ عیون، صحاح الاخبار، البدایہ والنہایہ، ان سب میں یہ موجود ہے۔ قرآن حضرت آسیہ کی زبانی نقل کرتا ہے کہ آپ نے جنت میں گھر کی آرزو کی، لیکن حضرت خدیجہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں ان کی زندگی میں یہ بشارت دی گئی۔ شیعہ کتب کے علاوہ شیعہ ستہ میں تواتر کے ساتھ مختلف روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا، خدا کو اس گھر کی بشارت دو جو جنت میں ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس میں نہ غم و حزن ہوگا اور نہ کسی چیز کا ملال۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے نقل ہے کہ خداوند متعال نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ حضرت خدیجہ کو جنت میں گھر کی بشارت دے۔ تو بخاری اور مسلم اسماعیل ابن ابی خالد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا کہ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت حضرت خدیجہ کو دی تھی؟ تو کہا ہاں، انہیں جنت میں اس گھر کی بشارت دی گئی ہے۔ اور صحیح مسلم، صحیح بخاری نہ صرف بشارت دی گئی بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل روایات کے مطابق جب حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ اپنی ماں کے لیے رو رہی تھی تو جبرائیل آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ آپ کی والدہ جنت میں اس گھر میں ہیں جو حضرت آسیہ اور مریم نے عمران کے گھر کے درمیان ہے، اور وہ وہاں ہیں۔ حضرت خدیجہ والسابقون السابقون کی روشن اور واضح مصداق ہیں، اور تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ السلام علیہ پیغمبر پر ایمان لائی۔ ابن عباس سے نقل ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے علی علیہ السلام تھے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ السلام علیہ تھی۔ مسعودی اور فتال نشاپوری کی روایت کے مطابق پہلی وحی کے بعد علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، اور جب گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے نماز عصر پیغمبر کے ساتھ پڑھی۔ خود امام علی علیہ السلام اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ خود پیغمبر نے حضرت فاطمہ السلام اللہ علیہ سے فرمایا، خداوند متعال اور مجھ پر پہلے ایمان لانے والے علی اور آپ کی والدہ خدیجہ تھی۔ خود پیغمبر نے فرمایا، خداوند متعال مجھ پر پہلے ایمان لانے والے علی تھے اور آپ کی والدہ حضرت خدیجہ السلام علیہ تھی۔ ابن حیون سے نقل نسائی کی روایت کے مطابق علی علیہ السلام اور خدیجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، اور اس وقت کوئی بھی ان کے علاوہ ان پر ایمان نہیں لایا تھا۔ جناب خدیجہ السلام علیہ یہ ایمان کے اعتبار سے سب سے پہلی مومنہ ہیں، اور یہ انتہائی بافضیلت خاتون تھی، اور آپ کا نام خدیجہ کنیت ہند تھی۔ آپ کے والد ماجد خویلد ابن اسد اور والد ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ابن اسم تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ سب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار اس لائق تھی کہ زینت خانِ پیغمبر بن سکے۔ آپ کی ولادت عام الفیل سے 15 سال پہلے اور ہجرت سے 68 سال پہلے ہوئی۔ آپ نے 65 برس کی عمر میں وفات پائی اور مکے کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں سپرد الحد ہوئی، جہاں آج بھی آپ کے غربت زدہ قبر مطہر صاحبان معرفت کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ جناب خدیجہ السلام علیہ کی شادی کے سلسلے سے عرض کیا جائے کہ جناب خدیجہ پیغمبر اسلام سے خاندانی قرابت داری تو رکھتی ہی تھی، اس کے علاوہ آپ نے اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے آپ کے فضائل و کمالات سنے تھے، اور علماء یہود و نصارہ سے آپ کی نبوت و رسالت کے بارے میں جو خبریں ان تک پہنچی تھی، ان سب چیزوں کی بنا پر اپنے ذہن و دل و دماغ میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دے چکی تھی، اور دل ہی دل میں آپ پر ایمان لا چکی تھیں۔ آپ کے قلب مبارک میں عشق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تپش پیدا ہو چکی تھی، سفر تجارت میں اپنے غلام میسرہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور معجزات کو سن کر ان میں اور اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ آپ عشق رسول میں راتوں کو جاگتی ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں آنسو بھی بہاتی تھی۔ ایک دن جناب خدیجہ نے اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے اپنی اس تڑپ کا ذکر
ذکر کیا اور اپنی مراد تک پہنچنے کی سبیل دریافت کی۔ ورقہ بن نوفل جو ایک بڑے عیسائی عالم اور پیغمبر کے فضائل و کمالات سے آگاہ تھے، انہوں نے جناب خدیجہ کو ایک دعا لکھ کر دی اور کہا کہ سونے سے پہلے اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیں۔ جناب خدیجہ تکیے کے نیچے وہ دعا رکھ کر سو گئیں اور رات میں خواب میں اپنی مراد جناب رسالت مآب کی زیارت سے مشرف ہوئی، اور پھر شوق وصال میں اپنی کنیز نفیسہ یا روایتی اپنی بہن کے ذریعے پیغمبر کی خدمت میں باقاعدہ شادی کا پیغام بھجوایا، اور اس طرح اپنی خاص تدبیر کے ذریعے بنی ہاشم کے چمکتے ہوئے آفتاب عالمتاب کو اپنے در دولت تک لانے میں کامیاب ہو گئی۔ روایات کے مطابق بارات میں خاندان بنی ہاشم کے جوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح گھیرے میں لے کر چل رہے تھے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند۔ آخر ایک نورانی محفل میں جناب ابو طالب نے حمد و ثناء الہی کے ساتھ صیغۂ عقد جاری کی۔ محفل عقد اپنے اختتام کو پہنچی تو یادگار عبداللہ نے اپنے عزیز چچا کے ساتھ اپنے سابقہ گھر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر جناب خدیجہ آگے بڑھی اور انتہائی مؤدبانہ انداز میں حضور کا دامن پکڑ کر عرض کیا کہ اے میرے سید و سردار، اپنے گھر میں قیام فرمائیں، اب میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ اس طرح جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین جناب خدیجہ کی مشترک زندگی کا آغاز ہوا۔ اعلان اسلام سے پہلے جناب خدیجہ سلام علیہ کے القاب۔ جناب خدیجہ اعلان اسلام سے پہلے ہی بہت محترمانہ القاب سے ملقب تھیں، جیسا کہ نمبر 1 جو اس زمانے میں پیغمبر کو اسلام آنے سے پہلے دیے گئے۔ نمبر 1 مبارکہ۔ انجیل میں جہاں پیغمبر اسلام کی بشارت کا تذکرہ، وہیں پر جناب خدیجہ کے مبارکہ ہونے اور جنت میں جناب مریم کے ساتھ ان کی ہم نشینی کا ذکر بھی ہے، اور نسلہ میں ان کی نسل مبارکہ سے ہوگی، اور وہ جنت میں تمہاری ماں منیس و ہمدم ہوں گی۔ دوسرا لقب ان کا دور جاہلیت میں طاہرہ دیا گیا۔ پاک دامن عورتوں کی تعداد بہت کم تھی دور جاہلیت میں، اور سماج کی خرابیوں کی وجہ سے اکثر خواتین کا دامن کردار داغدار ہوتا تھا۔ اس دور میں بھی جناب خدیجہ اپنی عفت اور پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے ملقب تھی، جو آپ کی بلند مرتبہ اور مرفوع شخصیت کی دلیل ہے۔ سیدہ نساء۔ اس زمانے میں بھی جناب خدیجہ کی شخصیت اتنی عظیم اور قابل احترام تھی کہ آپ کو سیدہ نساء، عورتوں کی سردار کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ جناب خدیجہ سلام علیہ قرآن و روایات کی روشنی میں جیسا کہ ذکر کیا گیا، جناب خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل اور دیگر علماء یہود و نصارہ کے ذریعے بیان کیے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور آپ کی نبوت و رسالت سے نہ صرف یہ کہ آگاہ تھیں بلکہ آپ پر ایمان بھی لا چکی تھی۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ قاصعہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت پیغمبر اسلام کی رسالت کا نور چمکا، اس کی روشنی سوائے جناب پیغمبر اسلام اور جناب خدیجہ کے گھر کے کسی اور گھر میں نہیں تھی، اور میں ان میں تیسرا شخص تھا جو نور وحی رسالت کو دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ جناب خدیجہ اتنی بلند مرتبہ خاتون تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فرماتے تھے کہ خدیجہ، خداوند عالم روزانہ کئی مرتبہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر و مباحات کرتا ہے۔ جناب خدیجہ قرآن کی نظر بھی کیسی تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ جناب خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر سورہ مبارک ضحیٰ میں آپ کے اثار و قربانی کا تذکرہ کیا، ارشاد ہوتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے رسول ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی بنا دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے جناب خدیجہ مکے کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے، جبکہ اس کے بعد آپ نے خود انتہائی تنگ دستی کی زندگی بسر کی، یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کے دنوں میں سختیوں میں کئی فاقوں میں صرف درخت کے پتوں پر گزارا کیا، جس کے نتیجے میں آپ کی صحت بھی خراب ہو گئی، جو آپ کی وفات کا سبب بنی۔ قرآن مجید نے اسی اثار و قربانی کا قصیدہ پڑھا ہے، اور سورہ ضحیٰ میں خداوند عالم نے جناب خدیجہ کے اس عمل کو اپنا عمل قرار دیا ہے۔ جناب خدیجہ روایات کی روشنی میں کیسی ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ جناب خدیجہ سلام علیہ کے فضائل کے بارے میں بہت سی شیعہ اور سنی کتب میں بہت سی روایات ذکر ہیں، جن میں سے چند یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ جب
خدیجہ آپ کے پاس آئیں تو خدا کی طرف سے میری طرف سے اور آپ اپنی طرف سے ان پر درود و سلام بھیجیں اور انہیں جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دیں جو زمرد کا ہو اور اس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام دوسری روایت آپ کے سامنے پیش کریں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کی عورتوں کی سردار 4 خاتون ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران۔ تیسری روایت فضائل کے حوالے سے خدیجہ پر خدا کا سلام۔ ابو سعید خدری اس روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے شب معراج عرش پر سیر کے لیے لے جایا گیا تو واپسی کے وقت جبرائیل سے میں نے دریافت کیا کہ کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ جناب خدیجہ کی خدمت پہ پہنچے تو انہیں خدا کا اور میرا سلام پہنچا دیں۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پہنچایا تو جناب خدیجہ نے ارشاد فرمایا بے شک خدا ہی سلام ہے، اس میں سلامتی ہے، اس کی طرف سے سلام کی بازگشت ہے، جبرائیل پر سلام ہے۔ اور آخر میں چوتھی فضائل کی حدیث کتاب خصائص فاطمیہ میں ذکر ہوا ہے کہ جب جناب خدیجہ سلام علیہا کی وفات ہو گئی تو فرشتے خداوند عالم کی طرف سے مخصوص کفن لے کر آئے، جو ایک طرف عظمت جناب خدیجہ کا اعلان تھا تو دوسری طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان۔ پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا کفن پہنایا اور اپنے اقربا کے ساتھ قبرستان لے گئے اور اپنی مادر گرامی جناب آمنہ کی قبر کے پاس قبر تیار کرائی، پھر قبر میں کچھ دیر لیٹے اور اس کے بعد جناب خدیجہ سلام علیہا کو اس سپرد لحد کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک آپ زندہ رہے جناب خدیجہ کو برابر یاد کرتے رہے۔ بار الہی اس بعظمت خاتون اور اس کی بعظمت بیٹی کی توفیل ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں دونوں جہان کی سعادتوں سے بہرہ مند فرما، اور جو دنیا میں پھیلا ہوا کرونا وائرس ہے پروردگار اس کا خاتمہ فرما، تمام شیعان حیدر کرار تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔